نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے ذکر سے بات کا آغاز ہوا تھا کہ جس دن ہر شخص اپنی بابت ہی جھگڑا کرتا ہوا آئے گا اور ہر ایک کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال بیان کرتا ہے جو امن اور چین سے رہتی تھی، ہر طرف سے اس کا رزق اسے بے فراغت پہنچ رہا تھا، پھر اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے کرتوتوں کا مزہ یہ چکھایا کہ ان پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیا۔ ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آ چکا تھا جسے انہوں نے جھٹلا دیا تو عذاب نے انہیں گھیر لیا، وہ بے انصاف لوگ تھے۔ بس اللہ نے جو تمہیں حلال اور پاکیزہ رزق دیا ہے وہی کھاؤ، اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو تو اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون خنزیر کا گوشت اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے مشہور کی گئی ہو، پھر وہ شخص ان میں سے کوئی چیز کھا لے پر مجبور ہو جائے بشرط یہ کہ نہ تو وہ شرعی قانون کا باغی ہو نہ ضرورت سے زیادہ کھانے والا ہو، تو ایسے شخص کو اللہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 116 سے لے کر آیت نمبر 120 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَاذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَاذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ جو جھوٹ تمہاری زبانوں پر آ جائے اس کی بنا پر یوں نہ کہا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ تم اللہ پر جھوٹ افطرا کرنے لگو۔ جو لوگ اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ اشیاء کو حرام یا حلال قرار دینے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی دوسرے کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال یا جائز قرار دے دے یا اس کی حلال کردہ چیزوں کو حرام بنا دے، اور جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ جھوٹ بکتے ہیں، بلکہ پہلے وہ اس قسم کے جھوٹ افطرا کرتے ہیں پھر انہیں اللہ کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ وہ حقیقتاً خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینے کے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں اور ایسے لوگوں کے اخروی نجات کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں ہونے سے بچائے۔ آیت نمبر 117 متاع قلیل ولہم عذاب علیم، ایسے جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی مشرکوں کا بعض جانوروں کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دینا، اپنی کھیتی اور مویشیوں میں سے کچھ حصہ اللہ کے نام پر اور کچھ بتوں کے نام پر وقف کر دینا، پھر اللہ کے حصے میں سے معبودوں کا حصہ نکالنا اور اس کی کمی پوری کرنا وغیرہ، یہ سب افعال ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتیں جھوٹی جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ منسوب کی جاتی ہیں اور اس طرح دنیاوی فائدے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ ایسے چند روزہ دنیاوی مفادات کی خاطر بہت سی خلقت کو شرک میں مبتلا کر رکھا ہے۔ ایسے لوگوں کو سخت دردناک عذاب ہوگا کیونکہ انہوں نے اپنے چند روزہ دنیاوی فائدے کی خاطر بے شمار اللہ کی بندوں کو شرک جیسے گناہ عظیم میں مبتلا کر دیا ہے۔ آیت 118 وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور یہودیوں پر ہم نے جو کچھ حرام کیا تھا وہ ہم اس سے پیشتر آپ سے بیان کر چکے ہیں، ان پر ہم نے ظلم نہیں کیا تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے۔ کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں تو ان 4 چیزوں کے علاوہ اور بھی کئی چیزیں حرام ہیں جنہیں تو مسلمانوں نے حلال کر رکھا ہے، اگر تم موسیٰ شریعت کے بھی پیروکار ہو تو اس کی خلاف ورزی کیوں کرتے؟ اس اعتراض کا جواب یہاں دیا جا رہا ہے کہ بنیادی طور پر جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں اور جن کا سب کتابوں میں ذکر موجود ہے وہ یہی 4 چیزیں ہیں، اور جو یہودیوں نے خود حرام کی تھی وہ انہوں نے اپنی نافرمانیوں اور زیادتیوں کی بنا پر ان پر اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی تھی۔ آیت نمبر 119 ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ البتہ جن لوگوں نے لا علمی کی بنا پر کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی تو اس کے بعد آپ کا پروردگار یقیناً معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ توبہ کی قبولیت کے شرائط یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس شخص سے گناہ سرزد ہو جائے بھول کر یا لا علمی پر یا علم کی بنا پر، دوسرا یہ کہ جب اسے گناہ کا احساس ہو تو فوراً اللہ کے حضور توبہ کر لے،
پھر اس گناہ کے آئندہ کبھی نہ کرنے کا عہد کر لے، پھر اگر اس جرم میں کسی کا حق غصب کیا تو اسے معاف کرائے، اسے نہ کسی طریقے سے ادائیگی کرے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دے گا، اور اگر گناہ ہی دانستہ طور پر بددیانتی کی بات کرے، بعد میں توبہ کر لے، یا گناہ سے توبہ کرنے کے بعد اسی گناہ کا ادا کرتا جائے، یا اگر کسی کا حق اس کے ذمہ سے رہتا ہے تو اسے واجب الادا کرے، معاف کرائے، نہ ہی ادائیگی کی کوشش کرے، تو ایسی صورت میں اس کی توبہ قبول ہونے کی کم ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کی 3 شرائط کیا ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی توبہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ گناہ نہ کرنے کا مضبوط عہد کرنا ہے اور اس سے بچے رہنا ہے۔ تیسرا، اگر اس گناہ کرنے کے دوران کسی کا حق سلب ہوا ہے تو اس کا حق کی ادائیگی کرنی ہے۔ یہ 3 صورتیں ہیں جن کے بعد توبہ کی قبولیت ہوتی ہے۔ آیت نمبر 120، ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین، بلا شبہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے فرمانبردار اور یکسو رہنے والے، اور ہرگز مشرک نہ تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے آیا ہے کہ وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ اپنے آپ کو سیدنا ابراہیم کا پیرو بتاتے تھے، اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے یہاں سیدنا ابراہیم کا ذکر کیا اور ان کے اوصاف بیان کیے ہیں جن کے تم پیرو بنتے ہو۔ وہ تو اپنی ذات میں ایک امت تھے، یکسو اور فرمانبردار تھے، اور ہرگز مشرک نہ۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔